السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 25 دسمبر آنے والی ہے اور 25 دسمبر کو لے کر اس تاریخ کو لے کر اس رات کو لے کر عوام الناس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں اور بہت سارے لوگ اس رات کو لے کر سوالات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس رات کے اندر کیا کرنا چاہیے اور اس رات کی کیا کوئی خصوصیت ہے، کوئی فضیلت ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ ان ساری باتوں پر میں بات کرنے والا ہوں کہ ہمیں اس رات کو لے کر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے پوری ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں، نیکی سمجھ کر شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ ثواب ضرور ملنے والا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، اس کا بڑا احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی فخر کی بات ہے اور اس پر فخر بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین میں نہ کوئی انسان اضافہ کر سکتا، نہ اس میں کوئی کسی طرح کی زیادتی کر سکتا اور نہ اب اس دین کے اندر سے کوئی کچھ نکال سکتا، یعنی نہ زیادتی کی اجازت ہے اور نہ کمی کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پر دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے کہ میں اس دین کی قیامت تک خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان باطلہ ہے، جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہے یا کہہ لیجیے جتنے بھی دھرم ہے، ان سب کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف یعنی تبدیلی آ چکی ہے، ان میں کمی اور زیادتی ہو چکی ہے۔ دوستو اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، جب سے آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک نقطے کی بھی نہ کمی ہوئی اور نہ زیادتی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی تھی اور جو دین دیا تھا، جو اسلام دیا تھا، وہ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے اور الحمدللہ آپ کی امت اس کو سنبھال رہی ہے، اس کو لے کر ویسے ہی چل رہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ کو چلایا تھا۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مضبوط دین ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا دوستو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، وہ چاہے جو کچھ کر لے، جو کچھ کرتے رہے، اللہ کے یہاں ان پر کوئی بھی اجر ملنے والا نہیں۔ جتنی چاہے مشقتیں اٹھا لے، جتنی چاہے محنتیں کر لے، جتنی چاہے تکلیفیں اٹھا لے، اللہ کے یہاں ان کی اس محنت پر، اس مشقت پر، اس تکلیف پر، اس مصیبت پر کوئی انعام اور کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو دین ملا ہے، ہمیں جو مذہب ملا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے کوئی محنت کریں گے، اپنی خواہشات کو اپنے پیروں تلے صرف دین کی خاطر روند ڈالیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر انعام ضرور عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ملنے والا ہی ہے۔ تو دوستو ایک بات تو یہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو دین ہے، یہی دین اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی دین اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، تو اب اس کا اپنا ایک لا ہے، اپنا ایک قانون ہے۔ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں سارے کام کرنے ہیں اور سارے کام سمجھنے ہیں اور وہ جو قانون ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ 25 دسمبر آنے والا ہے، یہ تاریخ آنے والی ہے۔ اس تاریخ کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، چلو میں مختصر صاحب حضرات کو بتاتا ہوں کہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی اور دوسرے بھی بہت سارے مذہب اور دھرم ہیں۔ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جتنی پچھلی شریعتیں تھیں، جو پہلے اللہ نے جو نبیوں کو نظام جو دیے تھے، ان سب کو منسوخ کر دیا گیا اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے
یہ کہہ کر دیا گیا کہ اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز پر عمل کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ 25 دسمبر کو اصل میں یہ ہوتا ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے جس طریقے سے وہ کہہ کر گئے تھے۔ غلط سلط اور کمی اور زیادتی اور اپنی طرف سے تحریف، اپنی طرف سے تبدیلی، یہ ساری چیزیں کر کے وہ عیسائیت کو مانتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو عیسائی لوگ اس رات میں سمجھتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اس رات میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک خرابی، حالانکہ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، مکمل کوئی بھی معتبر ریفرنس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ریفرنس نہیں ملتا کہ کوئی یقینی طور پر یہ کہہ دے کہ بھئی اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مختلف اس کے اندر تاریخیں پائی جاتی ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر سے ہی یہ بات ظاہر ہو کر نکلتی ہے کہ بھائی کوئی بھی ریفرنس ایسا نہیں ہے جس کو یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چلیے مان لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تین خداؤں کے قائل ہے۔ ایک تو اللہ کو مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک مریم کو مانتے ہیں، اور بھی بہت سارے دوستو اس میں اختلافات ہیں ان کے درمیان۔ بہرحال وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنما گیا، یعنی نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا۔ وہ ذات ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے، وہ بے عیب ذات ہے، اور اس کا بھی ہمیں جواب قرآن سے ہی مل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس سے کوئی کسی نے جنم لیا اور نہ وہ کسی سے جنم لے کر آیا۔ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، وہ ایک نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اور اللہ نے ان کو ایک شریعت دی تھی۔ ایز اے مسلم ہمارا اس چیز پر یقین ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ کی والدہ مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ فرشتہ آیا اور پھونک ماری اور اللہ نے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو ابھی اس تاریخ میں ہوتا کیا ہے؟ اس تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی میری کرسمس، جنم دن مبارک، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دوستو اسلام ان چیزوں کو بالکل الاؤڈ نہیں کرتا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسلام الاؤڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو یہ کہے، کیونکہ آپ کہہ کیا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہو نا ایک طریقے سے، آپ کے پیچھے کا عقیدہ یہ بن گیا نا، کیونکہ عیسائی تو کہہ ہی رہے کہ وہ اللہ کے بیٹے آج دنیا میں آ رہے ہیں۔ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ تو اگر مسلمان بھی اس عقیدے کی سراہنا کریں گے اور کہیں گے تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ بھی تو ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بھائی یاد رکھنا، اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام تو آ سکتے ہیں، لیکن ان کے جو مذہبی تہوار ہے، جو ان کے مذہبی شعار ہے، ان چیزوں کے اندر آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ کے مذہب کے اندر اجازت ہوگی، ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہمارا مذہب اس چیز کو الاؤڈ نہیں کرتا۔ باقی ہم اور چیزوں میں آپ کے کام آتے رہیں گے، لیکن مذہبی چیزوں کے اندر ہم کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر میں دوستو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بس اسی کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی انسان اس کی ذات میں دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کر دے۔
کہ بھئی اس سے بھی کام ہو سکتا ہے، یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کوئی معبود ہے، یہ ایک گناہ، سب سے بڑا گناہ، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز، ایک اور چیز کی طرف کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا، آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد دوستو پتہ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ صلیب، جو ایک عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی ان کو اس طریقے سے سلی دی گئی تھی اور ان کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، یہ جو صلیب ہے سب سے پہلے انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر توڑ دیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ آپ خنزیر کو ماریں گے، اور آج ان لوگوں نے اس چیز کو حلال کر رکھا ہے اپنے مذہب کے اندر، تو عیسائیت کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو ماریں گے اور صلیب توڑ دیں گے، اور پھر اس وقت کے سارے عیسائی جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ 25 دسمبر کی رات میں آپ کسی کو میری کرسمس نہ کہے، اس میں حصہ نہ لے، آپ ان کو منع کریں کہ بھئی ہمارا مذہب اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا۔ باقی اور دنیاوی ضرورتیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کام آنے والے، ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہماری کچھ باؤنڈریز ہے، کچھ حدود ہے، ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے دوستو، اس ویڈیو کو سب بھائیوں تک اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب کے ایمان بچے رہے، ایمان کی سلامتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔